اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کا ایک عظیم واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ احباب تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ تو سامعین محترم، حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم جلیل القدر نبی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار شانوں سے نوازا ہے۔ بے مثال کمالات خالق کائنات نے، مالک کائنات نے عطا فرمائے۔ ایسا عظیم نبی جس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ بات کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سنتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ایک دن حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی۔ وہ نہایت ہی پریشان غمگین تھی۔ عرض کرتی ہے، اے پیارے نبی، اے اللہ کے کلیم، آپ تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے آپ کو حاصل ہے، تو میں بڑی پریشان ہوں۔ موسیٰ پاک فرماتے ہیں، بتا ماجرا کیا ہے، پریشان کیوں ہے؟ وہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے بڑی پریشان ہوں۔ عورتیں تانا مارتی ہیں، عورتیں باتیں کرتی ہیں کہ تو بانجھ ہے، اور مجھے زمانے میں برا بھلا کہتی ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بس میری ایک چھوٹی سی عرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ، کیا اس مائی کے حصے میں، اس عورت کے حصے میں اولاد ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو احباب ذی وقار، اللہ کا پیارا نبی موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر چلتے ہیں، اور جب کوہ طور پہ پہنچے، بات چیت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو موسیٰ پاک نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، اے میرے پاک پروردگار، فلاں مائی، فلاں عورت کے حصے میں کیا اولاد ہے بھی یا نہیں ہے؟ وہ بڑی پریشان ہے۔ تو خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے حصے میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے حصے میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، عورت سے ملاقات ہوئی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے عورت، تیرے حصے میں کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے حصے میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ عورت رونے کے علاوہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ دن رات روتے ہوئے گزارتی۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہے، دروازے پہ صدا آئی کہ فقیر ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کوئی کھانا کھلا دے، اللہ کے لیے کوئی کھانا کھلا دے۔ وہ عورت دروازے پہ آئی اور آ کے کہتی ہے، بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ تو فقیر نے کہا، بیٹا میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، بیٹا کھانا کھلا دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تو جتنی روٹیاں مجھے پکا کے دے گی، اللہ تجھے اتنے بیٹے عطا فرمائے گا۔ تو احباب ذی وقار، اس عورت کے دل میں ایک امید سی جاگ اٹھی کہ فقیر جو کہہ رہا ہے ہو بھی سکتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، وہ عورت خوشی خوشی گھر آئی، آٹا گوندھا،
آٹا بنایا، 4 روٹیاں بنائیں، اس فقیر کو دے دی۔ جب فقیر کو روٹیاں دے دی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ تو اب آپ وقار وہ بہت خوش رہتی تھی، اپنے گھر میں خوش ہے۔ اور ایک دن اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کا اسی بستی سے گزر ہوا۔ وہی عورت سامنے آئی، آ کے عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ میرے حصے میں کوئی اولاد نہیں ہے، پر یہ دیکھیے کہ مجھے اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کوہ طور پہ جاتے ہیں اور عرض کی، مولا آپ نے تو مجھے فرمایا تھا کہ اس عورت کے حصے میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے حصے میں کوئی بچہ نہیں ہے، تو مولا اس کے 4 بیٹے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اب آپ وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھری عطا فرمائی اور حکم دیا کہ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی گوشت مانگتا ہے، جاؤ انسانی گوشت لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام اپنی بستی میں آتے ہیں، سب کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ اللہ انسانی گوشت چاہتا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جسم کا گوشت عطا کرے، اپنے جسم کا گوشت دے؟ تو کوئی سامنے نہ آیا۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام پریشان بیٹھے ہیں کہ کوئی انسان گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ایک سامنے شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ پاک نے فرمایا کہ اللہ انسانی گوشت چاہتا ہے لیکن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس شخص نے اور کوئی بات نہیں کی، چھری پکڑی، پلیٹ پکڑی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر تھالی میں رکھا۔ کبھی رانوں سے گوشت اتارتا ہے، دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کو یہ پسند نہ ہو، میرے بازو کا گوشت پسند ہو، بازو کا گوشت مانگا ہو، اس نے بازو کا گوشت کاٹا۔ اس نے پھر سوچا شاید اللہ نے گالوں کا گوشت مانگا ہو، اس نے گالوں کا گوشت اتار کر دے دیا، پھر اس نے سینے کا گوشت اتار کر دے دیا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے سارے حصوں سے ایک ایک بوٹی اتار کے تھالی بھر کے موسیٰ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ وہ گوشت لے کر حاضر ہوئے۔ تو عرض کی، مولا یہ گوشت حاضر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہی تیرا جواب ہے کہ گوشت اگر دینا ہوتا تو بھی تو انسان تھا نا، تو بھی تو دے سکتا تھا، پر آپ نے نہیں دیا، آپ کی بستی والوں نے نہیں دیا۔ وہ میرا پیارا تھا جس سے مجھے بھی محبت ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنے جسم سے گوشت اتار کر دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے اس عورت کو بیٹے اس لیے دیے کیونکہ میرے بندے نے اس کے لیے دعا کر دی، اور جب میرے بندے جو میری بارگاہ میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں، مجھ سے جو بھی مانگتے ہیں میں اپنی تقدیریں بھی بدل دیتا ہوں اور اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اپنا آپ لٹا دیتا ہے، تو اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا خالق کائنات ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک بھی کیجیے اور شیئر کر دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔